بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا عطا فرماتے ہیں، اور دعا کے وسیلے سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے؟ اگر نہیں پتہ تو پھر آئیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جنہیں جلالی پیغمبر کہا جاتا تھا، اور یہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں جو رب تعالی سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ بھوکے تھے، کھانے کی ضرورت تھی، اور آپ پیاسے تھے، پانی کی ضرورت تھی۔ آپ بے گھر تھے، ایک گھر کی ضرورت تھی۔ آپ راہ حیات کے سفر میں اکیلے تھے، اور ایک وفادار رفیقہ کی ضرورت تھی۔ اور آپ جب مصر سے نکلے تو اس وقت آپ اکیلے تھے اور دامن میں خوف بھرا ہوا تھا، لیکن ایک دعا نے اللہ تبارک و تعالی کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دامن کو بھر دیا۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمایا کرتے تھے، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، پروردگار جو تو مجھے عطا کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی صورت کے اندر ہے، الہ العالمین، میں اس سب کا حقدار ہوں اور میں اس سب کا منگتا ہوں۔ الیہ من خیر فقیر، میں اس کا فقیر ہوں، مانگنے والا ہوں، محتاج ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ رب العزت جو کچھ عطا فرمایا کرتے تھے اس پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمایا کرتے تھے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ شیخ جلال الدین فرماتے ہیں جو کچھ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیا وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دعا کی بدولت دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دعا ایک ایسا عمل ہے، دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی حاجت لے کر، کوئی ضرورت لے کر، کوئی اپنی تمنا لے کر پروردگار کے گھر میں آ جائے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تمنا کرے، عرض کرے، التجا کرے، اللہ رب العزت اس کی تمناؤں کو پورا فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی عرضوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم دعا نہیں مانگتے، سب سے پہلے تو ہم یہ زحمت نہیں کرتے کہ نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی جائے۔ یہ میرا اور آپ کا ایک طریقہ بن چکا ہے، ایک ذہن بن چکا ہے، نماز پڑھی اور فٹافٹ یہ نکل پڑے دنیا کے چکروں کے اندر۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے عبادت کی ہے، کم از کم اس عبادت کا تو صلہ اللہ رب العزت سے مانگا جائے، کم از کم اس عبادت کا جو صلہ ہے، اس عبادت کی جو اجرت ہے، اس عبادت کی جو مزدوری ہے وہ تو اللہ سے مانگنی چاہیے دعا مانگ کر۔ اور میرے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کملی والے مصطفیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے بدلے اس پر 3 انعام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتی ہیں، جو اس کی دلی تمنا ہے، جو اس کی دلی حاجت ہے، اللہ اس کی دلی حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا انعام رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، اس پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بہت بڑی آزمائش آتی ہے، کوئی بہت بڑا اللہ رب العزت کا اس پر امتحان آنے والا ہوتا ہے، اللہ اس مانگی ہوئی دعا کے صدقے اس امتحان کو، اس مصیبت کو اور اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ ہوتا ہے۔ اور دعا مانگنے والے بندے پر تیسرا انعام یہ ہوتا ہے، جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی اس دعا کو، اس تمنا کو، اس عرض کو، اس التجا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ جب روز محشر انسان اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے نا۔ پھر اس وقت جو جنت اسے ملے گی، جو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، جو بارش ہوگی اللہ کی رحمتوں کی، تو پھر انسان سوچے گا پروردگار میں نے تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی، میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، بدکار اور سیاہ کار ہوں، مولا مجھے جنت عطا کی جا رہی ہے، مجھے جنت کا داخلہ عطا کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر دعا مانگی تھی،
میرے بندے دنیا کے اندر تو نے مجھ سے التجائیں کی تھی، عرضیں کی تھی، تمنائیں کی تھی، دل کی آرزو مجھے بیان کی تھی، لیکن میں نے اس دعا کو تیرے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ بنا دیا تھا۔ آج اس دعا کی بدولت جا میں تجھے جنت عطا کر رہا ہوں۔ تو اس وقت انسان سوچے گا کاش کہ اللہ میری کوئی بھی دعا دنیا کے اندر پوری نہ کرتا، کاش کہ اللہ رب العزت مجھے دنیا میں کچھ بھی عطا نہ کرتا، آج آخرت میں اس دعا کا صلہ مجھے مل جاتا۔ اس وقت انسان تمنا کرے گا۔ تو دوستو دعا کے اندر اللہ رب العزت نے بہت چیزیں رکھی ہیں۔ دعا ایک الگ عبادت ہے اللہ کی، دعا خالی دعا نہیں ہے، دعا ایک الگ عبادت ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادتیں ہیں، اسی طرح دعا ایک عبادت ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں، کوئی بھی نیکی کریں، کوئی بھی اللہ کی عبادت کریں، اس کے بعد دعا مانگا کریں، ہاتھ اٹھا کر اپنے مالک سے مانگیں۔ یہ وہ دربار ہے، یہ اس مالک سے ہم گفتگو ہو رہے ہیں جو خالی نہیں لوٹاتا، جو ہمیشہ ہماری جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی کوئی بھی نیکی کریں، کوئی بھی صدقہ خیرات کریں، اس وقت دعا مانگیں، اللہ انشاءاللہ میری اور آپ کی دعاؤں کو پورا فرمائیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔